حضرت الیاس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کی نسل میں سے تھے۔ شہر میں لوگ بت پرستی کرتے تھے، چونکہ ایک بت جس کا نام بال تھا اس نے بنایا ہوا تھا، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس بت کے 400 خادم تھے، اور چونکہ وہ اندر سے کھوکھلا تھا، اسی واسطے ایک دن شیطان اس کے اندر بیٹھ گیا اور لوگوں سے کلام کرنے لگا۔ ان کا بادشاہ بھی بت پرست تھا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام ہر چند ایمان کی طرف رہنمائی کرتے، مگر ان کو کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہاں کے بادشاہ کے ہاں ایک عورت تھی کہ جب وہ بادشاہ کسی طرف جاتا تو اس کو اپنے نائب سلطنت بنایا جاتا، وہ اپنی رعایا پر حکومت کرتی۔ اس نے کتنے ہی پیغمبروں کو مروایا تھا، حضرت یحییٰ کو بھی اسی نے مروایا تھا۔ تو اس نے نبی اسرائیل سے 7 خاندان کیے تھے اور سب کو مروا ڈالا تھا، تاہم ان کے 70 بیٹے تھے اور اب وہ نہایت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بادشاہ کے ہمسائے میں ایک نیک آدمی ایماندار کا ایک باغ تھا، جس سے اپنی گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ بادشاہ اس کو ہمسایہ سمجھ کر اس کی رعایت کرتا۔ یہ مکارہ عورت کسی سے اس کو قتل کروانا چاہتی تھی، مگر بادشاہ اس کو قتل سے بچاتا تھا۔ اتفاقاً وہ بادشاہ کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا اور اس عورت کو نائب کر گیا۔ اب اس کو موقع مل گیا۔ اس نے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ اصلاح کی کہ تم سب نے یہ گواہی دینی ہے کہ اس شخص نے بادشاہ کو گالی دی ہے۔ اس وقت شاہی قانون یہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ کو گالی دیتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کو گالی دیتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر اس مرد سہلے کو کہا کہ تو نے بادشاہ کو گالی دی ہے، تو اس نے انکار کیا۔ اس بدکار نے گواہوں کو طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک اس نے گالی دی ہے، اسی واسطے اس کو مروا ڈالا اور اس کا باغ بھی ضبط کر لیا۔ جب بادشاہ سفر سے واپس آیا تو عورت نے یہ واقعہ اس کے آگے بیان کیا تو بادشاہ نے اس کو ناپسند کیا۔ عورت نے کہا کہ میں نے یہ کام تمہارے واسطے ہی کیا ہے۔ آخر بادشاہ بھی چپ ہو گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اس بادشاہ اور قوم کی طرف بھیجا۔ اگر بادشاہ اور عورت اس کام سے توبہ نہ کریں گے اور اس کا باغ کے ان کے وارثوں کو نہ دیں گے تو دونوں کو ہلاک کروں گا اور لاشیں اس باغ میں ڈال دوں گا تاکہ لوگ ان کا گوشت اور ہڈیاں وغیرہ اس باغ کے کام آئیں۔ پیارے ناظرین، جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کو غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور کہنے لگا کہ اے الیاس، جس دین کو تو برا کہتا ہے میں اس میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، بلکہ جن بادشاہوں نے اس کی پوجا کی ہے دولت سے مالا مال ہو گئے اور کوئی نقصان نہ اٹھایا۔ پھر حضرت الیاس کو سزا دینے کی ٹھانی تو وہاں سے نکل کر ایک پہاڑ پر جو نہایت دشوار گزر تھا چڑھ گئے اور وہاں ڈرتے ڈرتے جنگل میں پھرتے اور درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر گزارا کرتے۔ پیارے دوستو، ہر روز اس نے ان کی تلاش کی مگر کہیں پتہ نہ لگا۔ جب 7 سال اسی طرح گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان کے سامنے ظاہر ہو جاؤ۔ انہی ایام میں بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہوا، حتیٰ کہ بادشاہ اس کی صحت سے نا امید ہو گیا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بال کے اندر جانے سے روک دیا تھا جو اس وقت اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس بادشاہ نے 400 نبی بال کے خود مختار مقرر کیے ہوئے تھے، تو ان کو کہا کہ تم بال کے آگے عرض کرو کہ اس لڑکے کو شفا دے دے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تجھ پر ناراض ہے۔ تو اس نے کہا کس واسطے؟ میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چونکہ تو نے الیاس کو قتل نہیں کیا اسی واسطے وہ تجھ سے ناراض ہے۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ میرا لڑکا بیمار ہے میں اسی طرح لگا ہوا ہوں، اگر وہ اچھا ہو جائے تو اس کو تلاش کر کے میں مار ڈالوں گا۔ پھر دوستو اس نے 400 جاسوس بھیجے، وہ جا کر الیاس علیہ السلام کی تلاش کریں۔ کئی دفعہ گئے مگر غضب میں مبتلا ہوئے۔ آخر حکم الہی سے ایک دفعہ جنگل میں دیکھ لیا۔ تب حضرت الیاس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کو کہہ دو کہ میں اس طرح تیرے لڑکے کو ہلاک کر دوں گا۔ تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، زندہ رکھنا اور مار ڈالنا صرف میرے اختیار میں ہے، یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے حضرت الیاس سے یہ کلمات سنے تو جا کر بادشاہ کو خبر دی۔ وہ کہنے لگا کہ جب تک الیاس زندہ ہے ہم اپنی حیاتی کا مزہ نہیں لے سکتے اور سوائے فریب کے ہم اس کے ساتھ بسر نہیں آ سکتے، اسی حیا سے اس کو مار ڈالنا چاہیے۔ تو اس نے 50 روز اور آدمی اس کی طرف روانہ کیے۔
تم اس کو جا کر کہو کہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، جب اس دھوکے سے تمہارے پاس آئے تو اس کو پکڑ لینا۔ وہ اس پہاڑ پر گئے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام کا پتہ لگا تھا۔ وہ ادھر ادھر پھرتے رہے اور پکارنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے سامنے آ جا اور ہم کو اپنے دیدار سے مشرف کر دے۔ ہم ہی تجھ پر ایمان نہیں لائے بلکہ ہمارا تمام ملک تجھ کو پیغمبر برحق ماننے لگا ہے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کی آواز سنی تو دل میں اس کے ایمان لانے کا خیال آیا۔ شاید ایماندار ہو گئے ہوں گے، مگر پھر دل میں ایک سوال پیدا ہوا تھا۔ اسی واسطے دعا مانگی کہ پروردگار، اگر یہ لوگ واقعی ایماندار ہیں تو مجھے حکم فرما کہ میں ان کو ملاقات کروں، اور اگر جھوٹے ہیں تو ان پر جلانے والی آگ بھیج کر ان کو تباہ کر دے۔ دوستو، فوراً آگ آئی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئی تو اور آدمی بھیج دیے تاکہ الیاس علیہ السلام کو بندوبست کر سکے۔ تو انہوں نے بھی پہلے گروہ کی طرح آواز لگائی اور حضرت الیاس علیہ السلام نے پہلے ہی کی دعا مانگی اور اس کو بھی آگ جلا گئی۔ پیارے ناظرین، پھر بادشاہ نے یہ تجویز نکالی کہ اس کا ایک وزیر تھا جو کہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کو کہا کہ ہم سب جان چکے ہیں کہ حضرت الیاس سچے پیغمبر ہیں اور ہم اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تو جا اس کو ساتھ لے کر آ تو میں ممنوع ہو جاؤں گا۔ وہ وزیر گیا اور پہاڑ پر جا کر حضرت الیاس علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت الیاس سے کہا، جا کے اس نیککار ایماندار سے ملاقات کرو اور نئے اس سے بیعت لو۔ حضرت الیاس نے آ کر اس سے ملاقات کی اور حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اس ظلم نے مجھ کو آپ کی طرف بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نہ گئے تو مجھے مار ڈالیں گے۔ البتہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ جس طرح فرمائیں گے میں اسی طرح کروں گا اور ہر حال میں آپ کے ہمراہ رہوں گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر آپ نہ جائیں گے تو اس کو مار ڈالیں گے اور سزا دیں گے۔ آپ بے شک چلے جائیں اور ہم تم دونوں کے محافظ ہیں۔ ہم اس کے بیٹے کو مار دیں گے، اس کے غم کے باعث تم کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کو کسی نے کچھ نہ کہا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام شہر میں آئے اور ایک اسرائیلی عورت کے گھر جا پہنچے۔ دوستو، 6 مہینے اس کے گھر رہے۔ وہاں رہتے رہتے بہت دل تنگ آ گیا، آخر پھر اپنے پہاڑی مقام میں چلے گئے۔ انہی ایام میں حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب دودھ چھوڑا تو فوت ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کی والدہ حضرت الیاس کی تلاش میں نکلی اور ان سے ملاقات کی اور کہا، اے نبی، اللہ ایک ہی فرزند دیا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کر دے۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کی اجازت نہیں دی۔ عورت نے بہت عجب نیازی سے کہا کہ تو حضرت الیاس اس کی انکساری دیکھ کر مہربان ہو جا اور اس کے ساتھ چل دیے۔ اب اس کو مرے 7 دن ہو چکے تھے اور وہاں پہنچنے تک 7 دن اور گزر گئے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے وضو کیا اور دعا مانگی کہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ حضرت الیاس وہاں سے نکل آئے اور اپنی پہاڑی پر جا پہنچے۔ تو خدا تعالیٰ کا حکم ہوا، تو ایسا کیوں خوف کرتا ہے کہ تو جو کچھ چاہتا ہے ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ موت چاہتا ہوں۔ تب حکم ہوا کہ موت کے سوا کوئی اور چیز مانگ لے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ زمین کو میرے قبضے میں دے دے تاکہ 7 برس تک میرے حکم کے سوا کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ پیارے ناظرین، تو اللہ تعالیٰ نے منظور فرما دی اور لوگ 3 سال تک سخت قحط میں مبتلا رہے۔ اور ایک روز ایک عورت کے پاس سے گزرے تو اس کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی کھانا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، آٹا اور روغن زیتون ہے۔ پس وہ لائی تو حضرت الیاس نے اس کو ہاتھ لگایا اور آٹا اور روغن کے برتن بھر گئے۔ ان کے ہمسائیوں نے دیکھا ہے کہ پوچھا کہ تو نے اتنا آٹا اور روغن زیتون کہاں سے لایا ہے؟ تو اس نے کہا، ایک نیککار آدمی آیا تھا، اس کی برکت سے مجھے دونوں چیزیں مل گئیں۔ انہوں نے معلوم کیا کہ وہ حضرت الیاس ہی ہوگا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو حضرت الیاس ایک بنی اسرائیلی عورت کے گھر پناہ
गुजरे हुए। प्यारे नाजरीन, जो कि हजरत लैस नबी की वालदा थी, उस वक्त वो बीमार थी। हजरत इलियास की दुआ से अच्छी हो गई। बस हजरत लैस ने उसकी पैरवी की और जहाँ हजरत इलियास जाते ये भी उसी के हमरा होते। फिर हजरत इलियास खुदा ताला के हुक्म से उन लोगों के पास आए और कहा कि ये तमाम सख्ती अमाल का नतीजा है कि अगर तुमको कुछ शक हो तो बह चलो, तुम भी किसी काम के वास्ते अपने महबूबों से दुआ मांगो और मैं भी किसी काम के वास्ते मांगूंगा। जिसकी दुआ कबूल हुई वो सच्चा होगा। बस सब शहर से बाहर निकले और अपने अपने बुतों से बारिश के वास्ते दुआ मांगी, मगर कुछ फायदा ना हुआ। फिर हजरत इलियास ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी। फिर सब नालायक कुफार इनकार में बैठ गए और फिर हजरत इलियास ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इन पर अज़ाब नाज़िल फरमा और हमें हुक्म दे कि किस तरफ जाऊं। हुक्म हुआ कि फलां जगह चले जाना और जो चीज़ वहां मिले उस पर सवार होना। वहां एक आतिशी रंग घोड़ा ज़हर हुआ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस पर सवार हुए। वो उनके लिए चले गए तो लैस ने उसे पुकारा और कहा, आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए, बस अपनी चादर उनकी तरफ डाल दें, मुझे अपना खलीफा बना लें। प्यारे नाज़रीन, अब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आसमान पर और ज़मीन पर आ जा सकते थे और जिस तरह खिज़र पानी के मौक़िफ़ हैं, इसी तरह हज़रत इलियास खुश्की के मौक़िफ़। कहते हैं कि हज के मौका पर अरफात में हमेशा उन दोनों की मुलाकात होती थी और रमज़ान शरीफ के रोज़े बैतुल मुक़द्दस में रखे थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।